بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی اگلا مسئلہ جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بڑا اہم مسئلہ ہے، آج کل ہمارے یہاں پر عموماً ڈسکس کیا جاتا ہے کہ کیا یہ ہمارے پاس کتب ہے، بخاری ہے، مسلم ہے، اور عام طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے بخاری مسلم چونکہ صحیح احادیث کا مجموعہ ہے، لہٰذا صحیح احادیث کو پڑھ کے خود ہی نتائج انسان اخذ کر دیتا ہے، عقل ہے، شعور ہے، سمجھدار ہے، تو وہ احادیث صحیحہ کو پڑھے اور اس سے نتائج اخذ کرے۔ ایکسپرٹ اوپینین کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم احادیث صحیحہ کو خود بھی پڑھ سکتے ہیں، خود بھی حل کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو نظریہ ہے میں اس کے اوپر آج کلام کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سی احادیث بالکل ایسی ہیں جس کو ہم پڑھیں گے، جس پر ہم عمل کریں گے، بالکل کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ سینکڑوں کی، ہزاروں کی تعداد میں ایسی حدیثیں بھی موجود ہوتی ہیں جو سندن صحیح ہوتی ہیں، وہ بخاری میں بھی موجود ہیں، وہ مسلم میں بھی موجود ہیں، اور صرف بخاری اور مسلم کے اندر 100 سے بھی زیادہ حدیث ایسی ہیں کہ جو بالکل صحیح حدیث ہیں، لیکن آپ اس حدیث پر عمل کریں گے تو آپ کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ آپ وداؤٹ ایکسپرٹ اوپینین کے ان حدیثوں کو سولو کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہ بنیادی نقطہ جو لوگوں کو عام طور پہ سمجھ میں نہیں آتا اور جس سے ہماری اس امت کے اندر اس لوگوں کے اندر ایک افتراق کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یا جب حدیثیں صحیح سامنے ہیں، ہمارے بخاری کی حدیث ہیں، تو ہم پڑھ کے نتیجہ کیوں نہ اخذ کریں؟ ہمیں ایکسپرٹ اوپینین کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ آئے بغیر حدیثوں کو پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، امت میں افتراق پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے دیگر جو علماء ہیں وہ پڑھے لکھے ہی نہیں ہیں، وہ حدیثوں کو لوگوں سے چھپاتے ہیں، ان کو آتا ہی کچھ نہیں ہے، وہ حدیثیں پڑھ کے کیوں نہیں سناتے ہیں۔ یہ بہت سی اس کے ایگزامپلز ہمارے یہاں موجود ہیں۔ میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے گا بخاری اور مسلم، صرف کوشش کروں گا زیادہ مثالیں آپ کو بخاری مسلم سے ہی دوں، اور سینکڑوں بلکہ 100 سے زائد ذہن میں رکھیے گا بخاری اور مسلم کی ایسی حدیثیں کہ جو صحیح ہیں، لیکن اس کے متن کے اوپر اگر آپ ایمان رکھتے ہیں ایز اٹ از جیسا لکھا ہوا ہے، آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، آپ غلط ہو جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ آپ کو ایکسپرٹ اوپینین ضروری ہے۔ اس کی میں کئی مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ مثال نمبر 1 دیکھیے گا، بلکہ مثال نمبر 1 سے پہلے بھی کچھ میں سمجھا دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ یہ جو کتاب ہے، کیا بخاری ہو چاہے مسلم ہو، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے لکھوائی ہے؟ آپ کے ذہن میں آئے گا نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کتاب نہیں لکھوائی، یہ کتاب بعد میں لکھی گئی ہے، انسانوں نے اس کتاب کو لکھا ہے، اور راویوں سے احادیث کو لیا گیا ہے، راویوں کو غور کیا گیا، اس میں تحقیق کی گئی، اور جو اجتہاد کے اندر جس راوی پر اعتماد پیدا ہوا اس کی حدیث کو ایکسپٹ کیا گیا۔ دنیا کا سب سے مشکل اجتہاد ہے ہی یہ کہ بندہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ ایک بندہ ظاہری لبادے کے اندر 100% آپ کو ٹھیک لگ رہا ہو، اس کے دل کے اندر کیا چوٹ چھپا ہے آپ پہنچ ہی نہیں سکتے۔ تو کسی محدث کا کہنا کہ یار یہ جو راوی ہے بالکل عادل ہے، ٹھیک ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، حافظہ بھی اس کا ٹھیک ہے، یہ حدیث بھی ٹھیک بیان کر رہا ہے، خالصتاً اجتہاد کا اس کے اندر تعلق ہوتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے گا جو میں بات اہم بتا رہا ہوں، ایکسپرٹ اوپینین سب سے پہلے یہیں پر درکار ہوتا ہے کہ حدیث ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے۔ بغیر ایکسپرٹ اوپینین کے آپ کو کیسے پتا حدیث ٹھیک ہے؟ نمبر 2، پھر کئی دفعہ راوی ٹھیک ہوتے ہیں حدیث کے، لیکن پھر بھی حدیث کے اندر ایسی علت آ جاتی ہے، ایسا مسئلہ آ جاتا ہے کہ اس حدیث کو ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ وہ صراحتاً آپ کے دین سے متعارض حدیث ہوتی ہے۔ اس حدیث پر ایمان لانا، اس حدیث کے ایز اٹ از الفاظ کو مان لینا آپ کو بہت شدید نقصان پہنچا دیتا ہے۔ اب اس کی مثالیں دیکھیے گا، اور میں بڑی بڑی مثالیں دوں گا، چھوٹی چھوٹی مثالیں نہیں دوں گا۔ مثال کے طور پر دیکھیے گا قرآن پاک ہمارے درمیان موجود ہے، اور کسی کو کوئی شک نہیں، کسی مسلمان کو بھی اللہ کا کلام ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ لیکن میں اگر آپ کو یہ بولوں کہ یہی بخاری اور مسلم اور یہی صحیح احادیث کو اگر آپ مطالعہ کریں تو 20 صحیح حدیثیں وہ کہیں گی کہ جو قرآن ہے وہ الگ ہے، یہ جو قرآن ہمارے ہاتھوں کے اندر یہ قرآن الگ ہے، قرآن میں فرق ہے، قرآن ہی فرق ہے۔ آپ باقی کیا چیزوں کو حل کریں گے؟ بھائی اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں، دیکھیے گا مسلم کی حدیث ہے، اب ایک حدیث کا رتبہ دیکھیے گا کتنا ہے۔ ایک حدیث جس کو صحیح سند کے ساتھ امام مسلم لے کر آئے، یہی بہت بڑا نام ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اسی حدیث کو ترمذی بھی صحیح سند کے ساتھ لے کر آیا ہو، اسی حدیث کو ابو داؤد بھی صحیح سند کے ساتھ لے کر آیا ہو، نسائی بھی صحیح سند کے ساتھ لے کر آیا ہو، مسند احمد بن حنبل میں بھی یہ روایت ہو صحیح سند کے ساتھ مسلم کی شرط کے اوپر، اسی حدیث کو موطا امام مالک بھی لے کر آیا ہو صحیح سند کے ساتھ۔ میں کہہ رہا ہوں اس حدیث کا رتبہ کیا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں۔ یقیناً اس حدیث کا رتبہ بہت اعلیٰ ہوگا کہ جس کو مسلم بھی صحیح طور پر لے کر آیا، ابو داؤد بھی، نسائی بھی، ترمذی بھی، موطا امام مالک بھی، مسند احمد بن حنبل بھی، 6 کتب صحیح سند کے ساتھ حدیث کو لے کر آئے، لیکن وہ حدیث صحیح ہے، لیکن اس کے متن پر آپ ایمان رکھیں گے تو اللہ کے بندو آپ کا ایمان خطرے میں پڑ گیا، اس لیے کہ یہ جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اس قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت دیکھیے گا، اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، درمیانی نماز کی بھی حفاظت کرو، وقوموا للہ قانتین، اور باادب اللہ کے سامنے کھڑے ہو جایا کرو۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے، جو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، اس قرآن میں یہ آیت لکھی ہے، لیکن صحیح حدیث، مسلم کی صحیح حدیث، ابو داؤد کی صحیح حدیث، نسائی کی صحیح حدیث، ترمذی کی صحیح حدیث، مسند احمد بن حنبل کی صحیح حدیث، موطا امام مالک کی صحیح حدیث، وہ کہہ رہی ہے یہ آیت غلط ہے جو لکھی ہوئی ہے قرآن پاک کے اندر،
اور اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا لوگ اس آیت کو یوں پڑھ رہے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، تو ام المومنین نے ان کو بلایا اور کہا یہ آیت ایسی نہیں ہے، بلکہ یہ آیت اس طرح ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی والصلاۃ العصر وقوموا للہ قانتین، والصلاۃ العصر کا لفظ اس میں زیادہ ہے، آپ کمی کیوں کر رہے ہو؟ ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ آیت اسی طرح سنی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دونوں طریقے سے قرآن کو، یہ کوئی قرأت کا فرق نہیں ہے، یہ الفاظ کی کمی اور زیادتی کا مسئلہ ہے، دونوں سے نتائج الگ ہو رہے ہیں، اس لیے کہ صلاۃ وسطیٰ خود نماز اثر ہے، لیکن اگر آیت اس انداز میں ہو کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی والصلاۃ العصر، تو اس کا مطلب ہے صلاۃ عصر الگ ہے اور والصلاۃ الوسطی الگ ہے۔ اب سوال یہ کہ ایک قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اس میں اس آیت میں صلاۃ العصر کا لفظ نہیں ہے، لیکن صحیح حدیث میں ذکر ہے کہ صلاۃ العصر کا لفظ اس آیت میں ہے، یعنی ہمارے پاس جو قرآن موجود ہے وہ ناقص ہے، تو یہ صحیح حدیث تو کہہ رہی ہے کہ آپ کا قرآن غلط ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، اس میں کمی ہو گئی ہے۔ اب یہ صحیح حدیث ہے مسلم، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، مسند احمد بن حنبل میں، موطا امام مالک میں، لیکن ایکسپرٹ اوپینین کو اگر آپ نے نہیں پڑھا اور آپ اس حدیث صحیح کو پھر قرآن پر اعتراض کر دو، کیا صحیح حدیثوں کا قرآن الگ ہے اور یہ جو قرآن ہمارے درمیان موجود ہے یہ الگ ہے؟ مولانا یہ حدیثیں چھپاتے کیوں ہیں بھائی؟ یہ اعتراض میں کرنے لگ جاؤں؟ صحیح حدیثوں کی بنیاد پر بولو جو قرآن تمہارے پاس موجود ہے، تمہارے بابوں کے ذریعے سے جو قرآن آپ کے پاس آیا، یہ قرآن وہ نہیں ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن پڑھا، اور یہ آپ کے سامنے صحیح حدیث پیش کر دو اور بولو کہ صحیح حدیث میں ہے یہ آیت اس طرح ہے، وَحَافِظُوا الصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَالصَّلَاةِ الْعَصْرِ کا لفظ زیادہ ہے اس آیت کے اندر، جو آپ لوگوں نے غائب کر دیا، آپ کے بابوں نے غائب کر دیا، اور خدا کا واسطہ ہے یہ حدیث چاہے صحیح ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہ آپ نے سنی تھی نہ میں نے سنی تھی، یہ راویوں کی باتیں ہیں، اس لیے ایکسپرٹ اوپینین آپ جتنے بھی شارحین کو پڑھیں گے جو ایکسپرٹس تھے محدثین، ان سب نے ذکر کیا ہے کہ یہ چاہے حدیث صحیح ہو لیکن اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اس حدیث پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا قرآن نعوذ باللہ من ذالک ناقص ہو گیا۔ قرآن کامل ہے، قرآن کی حفاظت اللہ فرما رہے ہیں، یہ جو راوی سے ہم تک حدیث پہنچی ہے چاہے صحیح ہو، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو نہیں فرمایا تھا یہ حدیث صحیح ہے، اور راوی سے کہیں غلطی ہو رہی ہوگی، حدیث پر عمل ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ سینکڑوں مثالیں بیٹا اس کی موجود ہے بخاری مسلم کے اندر ہی کہ بہت سی حدیثیں ایسی آتی ہیں کہ جس کے متن پر اعتراض ہوتا ہے، تو آپ ایکسپرٹ اوپینین کے بغیر کیسے حدیثوں کو حل کریں گے؟ ہاں بہت سی حدیثیں سیدھی سیدھی ہیں، اس کے متن میں بھی اعتراض نہیں ہوتا، وہ انسان پڑھ کے حل بھی کر لیتا ہے، اس پر عمل بھی کر لیتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام کی تمام احادیث کو آپ خود پڑھنے لگ جائیں اور خود حل کرنے لگ جائیں، آپ کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ یہ حدیثیں راویوں کی لکھی حدیثیں ہیں، اس لیے ایکسپرٹ اوپینین بہت ضروری ہوتا ہے، ایکسپرٹس اس کے متن کے اوپر آپ کو کنفرمیشن دیں، اب آپ اس کے متن کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں ورنہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کی میں چند مثالیں اور آپ کو دیتا ہوں، دیکھیے گا بخاری کی حدیث ہے، یہ بھی امام بخاری لے کر آیا، 2050 حدیث نمبر ہے، قرآن پاک کی آیت ہے سورہ بقرہ کی، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم لوگ اللہ کا فضل تلاش کرو، روزی کا حلال کماؤ، یہ قرآن کی آیت ہے، لیکن بخاری کی حدیث کے اندر ذکر ہے، صحیح حدیث ہے، اعلیٰ درجے کی، بخاری لے کر آیا بھائی اس حدیث کو، بخاری کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت اس طرح نہیں ہے، آپ غلط، آپ کے پاس جو قرآن ہے وہ غلط ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں یہ آیت اس طرح ہے، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فی مواسم الحج، یہ لفظ بھی ہے اس آیت کے اندر کہ حج کے موسم کے اندر جاؤ آپ روزی کماؤ، کوئی فرق نہیں، فی مواسم الحج کا لفظ اس آیت میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کا، ان سے جو مروی آیا ہے صحیح حدیث۔ تو اب اس صحیح حدیث کی بنیاد پر میں بولوں یہ جو قرآن میرے پاس موجود ہے اس میں لفظوں میں کمی ہو چکی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، خدا کا واسطہ ہے، کیا لوگوں کو ہم تربیت دے رہے ہیں جسے فتنے امت میں پھیل رہے ہیں، اور صحیح حدیث کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا وہ از اکول ٹو قرآن بن گیا، وہ راویوں کی باتیں ہوتی ہیں، اس میں ایکسپرٹ اوپینین کا بڑا دخل ہوتا ہے، محدثین کو پڑھا جاتا ہے کہ اس کے متن پہ کوئی اعتراض تو نہیں، کئی حدیثیں سینکڑوں کی تعداد میں حدیث صحیح ہوتی ہے اس کا متن خراب ہوتا ہے، بلکہ متن پر ایمان رکھنا آپ کے ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ تو اب سوال یہی ہے کہ میں اگر یہ بولوں فتنہ پیدا کرنا چاہوں اگر اس امت کے اندر، بڑا آسان ہے، اور میں یہ بولوں کہ بھائی صحیح حدیث کا قرآن اور آپ کے پاس جو قرآن ہے جو آپ کے بزرگوں سے آپ تک پہنچا وہ اور، میں غلط ہوں، مجھے معلوم ہے میں غلط ہوں، اس لیے کہ یہ قرآن ٹھیک ہے جو ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، ہمارے گھروں میں موجود ہے، یہ حدیثیں ٹھیک نہیں جو چاہے صحیح ٹائٹل کے ساتھ کتابوں میں موجود ہے، اس لیے کہ تمام ایکسپرٹس جتنے گزرے ہیں حدیث کے وہ واضح کرتے چلے گئے ہیں کہ حدیث ٹھیک نہیں ہے، اس کا متن پہ اعتراض ہے، قرآن اللہ کی حفاظت کے اندر ہے، تو ہم ان روایتوں کو ماننے کا مطلب ہے ہم قرآن بدلتے پھریں، نعوذ باللہ من ذالک، ہم اس حدیث کو قبول نہیں کر سکتے ہیں، اس کے متن پر اعتراض۔ تو یہ میں بہت سی مثالیں اس کی، آپ قرآن پاک کی میں بہت مثالیں دے سکتا ہوں صرف آپ کے یہ ان کتب سے، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، اس سے۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے، آپ مسلم کی حدیث ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، غور کیجیے گا لفظوں پر، وہ کہتے ہیں کہ 5 رضاعات ایسی تھیں کہ جن سے حرمت مدارہ ثابت ہوتی ہے، یعنی 5 دفعہ بچہ دودھ پیے تب جا کے حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے، دودھ کا رشتہ قائم ہوتا ہے، 1-2 دفعہ پینے سے نہیں ہوتا۔ پھر آگے الفاظ دیکھیے گا، عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، وفات ہو گئی، ہم اس کو یعنی 5 رضاعات پر
حرمت رضا صاحب، یہ قرآن کی آیت تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے فوت ہونے کے بعد بھی قرآن میں ہم اس کو تلاوت کیا کرتے تھے اس آیت کو۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، یہ صحیح حدیث ہے، یہ صحیح حدیث ہے، لیکن اس صحیح حدیث کے نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اس صحیح حدیث سے نتیجہ نکل رہا ہے کہ قرآن میں ایک آیت تھی جس میں ذکر ہے کہ 5 دفعہ بچہ دودھ پیے تو حرمت رضاعت ثابت ہوگی، 5 سے کم دفعہ میں حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ سوال یہ کہ وہ آیت کہاں ہے قرآن میں؟ آپ کے اور میرے پاس جو قرآن اللہ کا کلام موجود ہے اس میں تو یہ آیت ہے نہیں، تو غائب ہو گئی قرآن کی آیت، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ صحیح حدیث کا تو مطلب ہے آپ کا قرآن ناقص ہے۔ میں پھر دعویٰ کرنے لگ جاؤں ان تمام صحیح حدیثوں کی بنیاد پر کہ صحیح حدیث کا قرآن اور ہے، آپ کے پاس جو قرآن ہے جو آپ کے بزرگوں بڑوں سے آپ تک پہنچا وہ قرآن کوئی اور ہے، میں امت میں فتنہ پیدا کر رہا ہوں اور کچھ بھی نہیں کر رہا، اس لیے کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ فن حدیث دنیا کا سب سے مشکل اجتہادی فن ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیثیں اپنی لکھوائی نہیں تھیں، بعد میں علماء کا اجتہاد ہوا۔ اس لیے یہ جو آپ کے پاس کتاب موجود ہے بخاری نام سے، مسلم کے نام، اس کے اندر سینکڑوں حدیثیں ایسی ہیں کہ جس حدیث کے متن پر اعتراض ہے اس کا متن کفر پر مبنی ہے، خدا کا واسطہ ہے۔ اس لیے ایکسپرٹ اوپینین بہت اہم ہوتی ہے، اور ایکسپرٹس کے بغیر حدیثوں کو حل کرنا، کچھ حدیثیں تو آپ حل کر لیں گے آسان سی حدیثیں، لیکن بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جس کے اندر ایسی علت ہوتی ہے کہ آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے جو بڑے اور اکابر علماء بیان کرتے آئے ہیں کہ احادیث کے متن کو بغیر ایکسپرٹس کے سولو نہ کیا جائے، وہ پاگل نہیں تھے۔ آج آپ کو پاگل بنایا جا رہا ہے، للو پنجو اٹھ کے وہ کہتے ہیں حدیثیں صحیح ہیں تو پڑھو، کیوں نہ پڑھیں؟ مولانا چھپاتے ہیں، ہاں چھپاتے ہیں مولانا ایسی حدیثیں، اس لیے کہ جس حدیث میں کفر بیان ہوگا وہ لوگوں کو بیان کرتے پھریں ہم، خدا کا واسطہ ہے۔ حدیث کے متن کو چیک کرنا پڑتا ہے۔ فن حدیث کا اجتہاد مشکل اجتہاد ہوتا ہے۔ میں اس کی کئی مثالیں اور آپ کو دیتا ہوں، دیکھیے گا۔ مجھے آپ یہ بتائیں قرآن کیا کہتا ہے؟ انبیاء علیہ السلام سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ آپ قرآن کی مختلف آیتیں پڑھیں، انہ کان صدیقا نبیا، اللہ نے اپنے نبیوں کے بارے میں فرمایا، خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق، انہ کان صدیقا، ہمیشہ سچ بولنے والے، ہمیشہ سچ بولنے والے۔ اس لیے کہ اگر نبی سچا نہیں اس کی بات پر اعتماد نہیں، نبی سچا ہوتا ہے، وہ جو بات کریں گے وہ سچ، اللہ کے نسبت سے جو بات آپ تک پہنچاتے ہیں وہ سچی بات ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی کو جھوٹا قرار دینا نعوذ باللہ من ذالک، نبوت میں شک ہو جاتا ہے۔ قرآن کا مطالعہ کریں، انہ کان صدیقا نبیا، اللہ کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سچے، ہمیشہ صدیق کا مطلب ہے جو ہمیشہ سچ بولے، کبھی جھوٹ نہ بولے۔ یہ بات خود ایک صحیح حدیث کے اندر ذکر ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یزال العبد، ہمیشہ ایک بندہ سچ بولتا رہتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ اللہ کی بارگاہ میں یکتب صدیق، اللہ کی بارگاہ میں وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ خود صحیح حدیث میں ذکر ہے کہ جو بندہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، کبھی جھوٹ نہ بولے، اللہ کی بارگاہ میں اس کو صدیق کہتے ہیں۔ تو صدیق کا مطلب ہے جو ہمیشہ سچ بولے، کبھی جھوٹ نہ بولے۔ اور اللہ نے قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صدیق فرمایا، انہ کان صدیقا نبیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں۔ اب قرآن یہ کہہ رہا ہے، اب دیکھیے گا بخاری کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، صحیح ہے، راوی سارے ٹھیک ہیں، اور صحیح حدیث ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لم یکذب ابراہیم الا ثلاثا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 دفعہ جھوٹ بولا ہے، اثنان فی اللہ، ارے 2 دفعہ تو اللہ کے بارے میں بھی جھوٹ بول دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ صحیح حدیث ہے۔ کیا کریں گے آپ؟ تو آپ اس صحیح حدیث کی بنیاد پر خدا کا، اللہ کے نبیوں کو جھوٹا قرار دینے لگ جائیں گے، یعنی اللہ کے بارے میں بھی نبی جھوٹ بول دیتے ہیں، تو نبوت کہاں گئی؟ نبوت کا سچا ہونا کہاں گیا؟ اللہ کا نبی اللہ کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، کیسے بولے گا؟ بھائی ایمان تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ اللہ کے نبی ہیں، سچے ہیں، اللہ کی طرف سے جو بات ہمیں کہیں گے وہ سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن حدیث کہہ رہی ہے کہ لم یکذب ابراہیم الا ثلاثا اثنان فی اللہ، 2 دفعہ تو اللہ کے بارے میں اللہ کا نام لے کے جھوٹ بول دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے آپ ایکسپرٹس کو پڑھیں گے، انہوں نے اس کے متن کو ریجیکٹ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، نہ اللہ کے بارے میں بولا، نہ کسی کے بارے میں۔ اس کی یا تعویل کی جائے گی یا اس کے متن کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ تو بہت سی بیٹا حدیثیں صحیح ہوتی ہیں لیکن اس کے متن پر آپ ایز اٹ از عمل کر لیں گے تو آپ کا ایمان خطرے میں پڑ گا۔ اور صرف بخاری اور مسلم کی میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں 100 سے زائد حدیثیں ایسی ہیں کہ جس کے متن پہ شدید اور اعلیٰ درجے کا اعتراض ہوتا ہے، آپ کیسے اس کو وداؤٹ ایکسپرٹ اوپینین حل کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے۔ آج کل ہمارے یہاں فتنہ ہے کہ یار حدیثیں صحیح حدیثیں آپ پڑھیں اور حل کریں، لوگ چھپاتے ہیں، خدا کا واسطہ ہے ایکسپرٹ اوپینین کے بغیر حدیثوں کو حل کرنے لگے ہیں آپ، اور صرف یہ کہ صحیح۔ اچھا یہ بتائیں کہ حدیث کو صحیح کس نے کہا؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث صحیح ہے؟ آپ بولیں گے نہیں، محدثین نے لکھا حدیث صحیح ہے۔ تو جو محدث خود غیر نبی ہے، اگر وہ کسی حدیث کو اجتہاد میں صحیح کہہ بھی جائے تو اس سے قطعی درجہ حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ قطعی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، خدا کا واسطہ۔ یہ اجتہادی فن ہے، اس کو اجتہاد میں رکھا جائے، اور ایکسپرٹ اوپینین کے بغیر، ایکسپرٹس کے بغیر، جو بڑے بڑے شارحین گزرے ہیں، محدثین گزرے ہیں، ان کے بغیر حدیثوں کو حل کرنا بالکل گمراہی میں لے کے جاتا ہے۔ ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو میں، یہی امام بخاری ہے، اس کی شروع کرو آپ کتاب، تو پہلے آتا ہے شروع کے اندر ہی آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر وحی کیسے نازل ہوئی۔ تو حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے خود پوچھا گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کبھی یاتیہ الوحی، ہمارے پاس وحی آتی ہے، مثل سلسلۃ الجرس، گھنٹی کی جھنکار کی طرح ہمارے پاس وہ آتی ہے وحی۔ یہ امام بخاری نے شروع میں ہی حدیث لے کر آئے۔
اب شروع میں ہی چیپٹر میں یہ حدیث آئی، حدیث صحیح ہے، اعلیٰ درجے کی صحیح ہے، لیکن اس کے متن پہ اعتراض ہے. کیوں؟ مسلم کے اندر صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو گھنٹی کی جھنکار بالکل پسند نہیں، یہ آواز ہی فرشتوں کو پسند نہیں ہے، اللہ کی مخلوق کو یہ آواز ہی پسند نہیں. تو جو آواز فرشتوں کو پسند ہی نہیں ہے، اسی آواز کے ساتھ وہ وحی لے کر آتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس. حل کریں اس مسئلے کو. پھر آپ کو یہاں تعویل کرنی پڑے گی یا متن پر اعتراض کرنا پڑے گا. آپ کو ایز اٹ از اس حدیث کو ایکسپٹ کر ہی نہیں سکتے. آپ پر اعتراض آئے گا. محدثین نے بھی اعتراض کیا بھی چاہے حدیث صحیح ہے لیکن اس کے متن کو حل کرنا ایکسپرٹس کے بغیر آپ کر نہیں سکتے ہیں. اسی طرح یہی بخاری کی حدیث ہے، اس کا ابتدائی حصہ ورقہ بن نوفل والا قصہ پڑھیں جس کے اندر ذکر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب غار حرا میں وحی آئی، اس کے بعد ورقہ بن نوفل کے پاس گئے تو انہوں نے کہا، ورقہ بن نوفل نے کہا کہ وہی جبریل ہے جو آیا، جس کا ظاہر متن حدیث کا کہہ رہا ہے کہ جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شک تھا، جیسے نعوذ باللہ کہ وہ میرے پاس جو وحی آئی ہے وہ جبریل ہی تھے، کون تھے؟ تو پھر ورقہ بن نوفل نے تصدیق کی تو ایک قطعی کیفیت پیدا ہوئی کہ ہاں یہ وحی اللہ کی طرف سے ہی ہے. اس کے ظاہر پر ایمان رکھو تو آپ کا ایمان خطرے میں پڑ گیا. اس لیے کہ اللہ تو قرآن پاک کی جو جب اللہ کی طرف سے پیغام وحی نبوت آتی ہے اس کو ایک شان سے اللہ بیان کرتے ہیں. سورہ نجم کا مطالعہ کریں. لہٰذا ایز اٹ از اس واقعے کو بھی نہیں مان سکتے. ایکسپرٹس کو پڑھیے گا، انہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا یہ واقعہ ایسا نہیں ہے جس طرح لکھا ہوا آ گیا. تو اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں صرف بخاری میں، اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں صرف مسلم کے اندر. یاد رکھ لیجیے گا دہائیوں مثالیں ہیں کہ بخاری اور مسلم کے اندر ہی بہت سی حدیثیں ہیں جو صحیح ہیں لیکن اس کے متن کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا، بالکل ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا. ورنہ نعوذ باللہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراضات لازم آئیں گے. دین کا بنیاد ہی دین کی ہل جاتی ہے. اس لیے میں اکثر آپ کو بیان کرتا ہوں یہ آج کل کے فتنے ہیں، اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے کہ بھائی حدیثیں صحیح ہیں آپ پڑھیں، ایکسپرٹس کے رائے لینے کی کیا ضرورت ہے. آسان سے دنیاوی لحاظ سے سمجھاؤں، انسانوں کا لکھا کوئی بھی فن ہے ایکسپرٹس کے بغیر آپ نہیں پڑھ سکتے. انسانوں کا لکھا. آپ میڈیکل کی کتابیں ملتی ہیں، میڈیکل نیٹ سے نہیں سرچ ہوتا. آپ خود بیمار ہو جائیں نیٹ سے سرچ کریں، سب کتابیں آپ کے پاس ہو، اپنا علاج خود کریں، کوئی بھی آپ کو رائے نہیں دے گا اور کہے گا کہ نہیں جی ایکسپرٹ سے آپ مشورہ لیں. ضروری نہیں ہر گرم بخاری ہو تو آپ نے گرم سمجھا، سمٹم سیم لگے اور آپ نے میڈیسن لینا شروع کر دی. آپ کہیں گے انسانوں کا بنا فن ہے، انسان کے ایکسپرٹس کے پاس جائے. آپ حدیث کا باب بھی یاد رکھ لیجئے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے براہ راست حدیثیں لکھوائی نہیں ہیں، بعد میں علماء کا اجتہاد ہوا. تو جب غیر نبی کے اجتہاد سے حدیثیں جمع ہوئی ہیں تو اس میں ایکسپرٹس اوپینین ضروری ہو جاتی ہے. اس میں بہت زیادہ تحقیق ضروری ہوتی ہے. لوگوں کو قرآن کی مثل ان کتابوں کو قرار نہیں دیا جا سکتا کہ جیسے قرآن ہے ویسے ہی ہے کہ آپ صحیح حدیثیں بس پڑھو اور اس پر عمل کرتے چلے جاؤ. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ آج کل کا فتنہ ہے جس سے فرقہ واریت پھیلتی ہے. لوگ کہتے ہیں یار یہ صحیح حدیث ہے، علماء کیوں نہیں بیان کرتے؟ اس لیے کہ بیٹا اس کے متن ہی ٹھیک نہیں ہے. اب آپ کو کیسے سمجھا اس کا متن ٹھیک نہیں ہے؟ آپ نے سمجھے، آپ کی بنیاد ہی خراب ہو گئی. وضو کے اندر ایسی حدیثیں موجود ہیں، غسل کے باب کے اندر بھی ایسی حدیثیں موجود ہیں، نماز کے باب کے اندر بھی ایسی حدیثیں موجود ہیں، طلاق اور نکاح کے باب کے اندر بھی ایسی حدیثیں موجود ہیں. ہر باب کے اندر ایسی حدیثیں موجود ہیں کہ جس کے متن پر اعتراضات. ایکسپرٹ اوپینین کو ویلیو دیا کریں. مختصر میں نے یہ سمجھانا تھا. اور آخر میں ایک چیز کا ذکر کر دوں آپ کو کہ انشاءاللہ ہماری اکیڈمی میں کلاسز ہمارے یہاں فن حدیث کی اس کا آغاز ہو رہا ہے. آپ سب بھائیوں کو جو مجھے سنتے ہیں آپ کو دعوت ہے میری طرف سے کہ اس کورس کے لیے ایڈمیشنز اوپن ہیں. آپ ایڈمیشن کریں اور فن حدیث سیکھیں کہ حدیث کو کس طرح حل کیا جاتا ہے، اس کی سند کو کیسے حل کیا جاتا ہے، اس کے متن کو کیسے حل کیا جاتا ہے. یہ تمام چیزیں آپ کو انشاءاللہ ہم سکھائیں گے اور یہی بخاری اور مسلم آپ کو ہم حل کروائیں گے. اور اسی اور بخاری اور مسلم کی سینکڑوں حدیثیں آپ کو ہم دکھائیں گے جس پر محدثین نے اعتراض کیا کہ حدیث چاہے صحیح ہے لیکن اس پر عمل بالکل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اس کے متن کے اندر اتنا زیادہ اعتراض ہے کہ اس کے متن کو ماننے کا مطلب ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ آپ کا اپنا ایمان خطرے میں ہو جاتا ہے، آپ گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس کی سینکڑوں مثالیں ہم آپ کو بخاری سے بھی دیں گے، مسلم سے بھی دیں گے. اور آخر میں دوبارہ آپ کو دعوت دے رہا ہوں، آپ بھائیوں کو، آپ بہنوں کو، کہ جو مجھے سن رہے ہیں فن حدیث کے لیے جو ہماری کلاسز کا آغاز ہو رہا ہے، اس کے لیے نمبر بھی آپ کو نیچے سلائڈ پہ لکھا آ جائے گا، مل جائے گا. آپ رابطہ کریں، ایڈمیشنز اپنا کنفرم کریں، فن حدیث سیکھیں. آج کل بہت زیادہ فتنہ ہے. اس کی میں اب آخر میں ایک دو مثالیں اور دے کر اپنے اس لیکچر کو ختم کرتا ہوں. آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بھی بہت بڑا چرچا ہے بخاری کی ایک حدیث لے کر کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمار تقتلہ فی باغیہ، عمار تجھے باغی گروہ قتل کر دے گا، تو جنت کی طرف بلائے گا، وہ دوزخ کی طرف بلائے گا. بخاری کی اس حدیث کو لے کر کے بہت زیادہ چرچا ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ گروہ دوزخ کی طرف بلائے گا تو وہ دوزخ کی طرف بلانے والا گروہ ہے. وہ حق پر نہیں ہو سکتا، وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، وہ اجتہاد پر بھی نہیں ہو سکتا، وہ جہنم کی طرف بلانے والا ہے. اب یہ جو ہمارے بھولے بالے لوگ ہیں بخاری کھول کے اس حدیث کو دیکھیں گے، کہیں گے ہاں جی بالکل بخاری میں یہ لکھا ہے. اللہ کے بندے بخاری میں لکھا تھا، اللہ کی کتاب میں نہیں لکھا تھا، یہ انسانوں کی لکھی گئی. اس لیے میں کہتا ہوں ایکسپرٹ اوپینین کو ویلیو دیں، ایکسپرٹس کو پڑھیں. محدثین واضح کرتے آئے ہیں عمار کو جنت کی طرف بلائے گا، وہ گروہ دوزخ کی طرف بلائے گا. یہ لفظ اللہ کے نبی کے نہیں ہے، یہ بعد میں ایڈیشن ہوئی ہے، مدرج لفظ ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان عالی شان نہیں ہے. نہ امام بخاری اس کتاب میں یہ لفظ لے کر آئے تھے جو امام بخاری نے کتاب لکھی تھی، یہ بعد میں ایڈ کیا گیا اس کے اندر. محدثین کو آپ پڑھیں
اس موضوع کے اوپر باقاعدہ ہمارا ایک لیکچر بھی ہے تفصیلی، ہمارے چینل پہ آپ کو ملے گا حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے. اب سنیے گا کیا کریں، لوگوں کو نہیں پتا، آرام سے بیوقوف بنایا جا سکتا ہے لوگوں کو. میں بھی بیوقوف بنا سکتا ہوں. دیکھیے گا اگر یہی لیکچر میرا شروع سے سنیں، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں صحیح حدیثوں کا قرآن اور آپ کے گھر میں جو رکھا ہوا قرآن ہے وہ اور، لیکن میں گمراہ کر رہا ہوں آپ لوگوں کو. میں آپ لوگوں کو ہدایت پہ نہیں لا رہا. حدیثوں کو حل کرنا مشکل کام ہوتا ہے، ایکسپرٹ اوپینین اس میں ضروری ہے. حدیثوں کے متن پہ اعتراضات ہوتے ہیں، ہزاروں قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں، ہر باب میں ایسی حدیثیں ملتی ہیں. لہذا میرا تمام بھائیوں بہنوں کو مشورہ ہے کہ ضرور آپ اس کورس میں ایڈمیشن لیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے آپ دعائیں دیں گے کہ جب آپ کو پتہ چلے گا حدیثوں کے متن کو کیسے سولو کیا جاتا ہے تو آپ انشاءاللہ ضرور دعائیں دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک گمراہ ہونے سے بچایا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر.